جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی حسن روایت ہے علیہ السلام کہ جب معراج کی رات آپ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہے، وہاں کاشتکاری کیا کرو، وہاں پودے لگایا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کاشتکاری اور پودے کیسے لگتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو جا کے کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیو، سچی بات ہے، اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا بندہ یہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ آپ تعویذات پہ یقین نہ رکھا کریں، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ چیزیں چھوڑیں، اذکار پہ یقین رکھیں۔ یہ فکر ہے مسجد اسحاق کی، یہ دعوت ہے اس ادارے کی۔ ذکر الہی سے معرفت الہی تک زبانیں آوارہ ہو چکی ہیں، زبانیں لغویات بکتی ہیں، شرکیات بکتی ہیں۔ اس مسجد اور اس ادارے کے قیام کا مقصد اللہ کی قسم یہ امت کو جوڑنا ہے، فرقہ وریت کے بت کو توڑنا ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد اور یہ محبتیں تبھی پروان چڑھیں گی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اذکار کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اپنی زبان کا معمول بنائیں گے۔ آپ نے مضمون تو پڑھا ہے نا، دکھوں کا علاج اور جنت کا خزانہ۔ دکھوں کے علاج کے لیے اور دکھوں کے مداوع کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہتر کوئی چیز آپ کے دین میں نہیں ہے۔ یہ جتنا مختصر ہے یہ اتنا جامع کلمہ ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا عبداللہ بن قیس، ان کی کنیت ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے نا صحابہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئیں تو رسول رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابہ اپنی آوازوں کو ذرا پست کرو، کو نیچا کرو۔ آپ کا جو رب ہے سمیع ہے، قریب ہے، وہ سننے والا ہے، وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اس قدر چلا چلا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کے پیچھے عبداللہ بن قیس کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور آپ فرمان لگے یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا آج میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول بیان کریں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، 15,000 مہینے کا لیتے ہیں، اگر آپ کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تو بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے وہ آپ کے غنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں نواف الخیاط، بڑے اچھے ہیں ان کے بیانات یوٹیوب پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں نا ایک بندے نے پلاٹ لیا، بڑی سننے والی یہ بات ہے کہ بندے نے پڑوس میں پلاٹ لیا، جب ان سے کھدائی کروائی نا ایک لکڑی کا صندوق اسے ملا، جب صندوق کو کھولا وہ سارا سونے سے بھرا ہوا تھا، کئی کلو اس میں سونا تھا۔ حکومتی کارروائی کے بعد وہ سونے کا صندوق اس کی سپرد کر دیا گیا، اس نے وہ صندوق فروخت کر دیا۔ وہ جو خزانہ اس کو ملا تھا نا اس پلاٹ میں، وہ سونے کا لکڑی کا صندوق سونے سے بھرا ہوا، اس نے پھر اس صندوق کو 3 ملین ریال میں فروخت کیا۔ کتنے ملین ریال میں؟ بولے بولے کتنے ملین ریال میں؟ پاکستانی کرنسی میں یہ کروڑوں میں رقم ہے، کروڑوں میں۔ شیخ نواف فرماتے ہیں اس بندوں کے پاؤں جو تھے مارے خوشی کے زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ نواف فرماتے ہیں اس بندے کا یہ خزانہ اور خوشی ایک طرف، جو بندہ اس کے مقابلہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کا خزانہ اس بندے کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے بندے کے خزانے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ 1000 درجہ بہتر ہے، لیکن یار ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سسکتی ہوئی انسانیت کے نام یہ پیغام ہے مسجد اسحاق کا، دکھوں کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بڑے سکھی رہو گے، بڑی تربیت ہے۔ یہ میں کے چکروں میں نہ پڑو،
اپنی حیثیت جتلانے کی کوشش نہیں بندے کو کرنی چاہیے. اللہ کی قسم انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا بندے کو اٹھاتا ہے. اندر سے آواز ہے. اچھا ایک پتہ کیا ہوتا ہے, یہ سمجھیں اچھی طرح بات. ایک ہے الفاظ کا رٹا, لا حول ولا قوت الا باللہ, بدترین شرک بھی بندہ کرتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, پرلے درجے کا متکبر بھی ہے. اس کو سمجھ کے پڑھیں. پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک انگ انگ سے آواز نکلے, میں بے بس ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا شان, جتنا مقام, جتنا مال, جتنی عزت, جتنا وقار مجھے ملا ہے, یہ میری نیکی کی وجہ سے نہیں ملا, یہ مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے. آخری 2 حدیثیں توجہ سے سن لیں. رسول رحمت علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا باللہ قال اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم, جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اسلم عبدی, میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اور میرے بندے نے اپنا آپ میری سپرد کر دیا ہے, میرے حوالے کر دیا ہے. واقعی طاقت کا مالک میں ہوں اور میری حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث آپ کو سناؤں. جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں کر سکتا, کوئی کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری طاقت کے بغیر, اللہ فرماتے ہیں صادق کا عبدی, فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے. اور مرتے وقت من رزی کا ہن عند موت ہی, فرمایا مرتے وقت جس بندے کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہو گیا, لم تمسہ النار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. بھئی آپ حرام نہیں کھاتے, آخری میرا جملہ سن لو طالب علم کا, آپ ماشاءاللہ حرام نہیں کھاتے, آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے, آپ نماز پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, حج کرنے والے ہو, اللہ والے ہو, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بڑی کثرت اور محبت سے پڑھو. آپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو فون کرو, دیکھو میری طرف, یہ میری باتیں سادی ہیں, اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں کمی ہے. بیٹی کو بیٹا مجھے فون نہیں کرنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ, جوانی میں اگر یہ ذکر وظیفہ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ اس کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. صلاحیتوں کو بریک اسی وقت لگتی ہے جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے, کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی حیثیت جتلانے کے چکروں میں پڑتا ہے. تنہائی میں پڑھیں لا حول ولا, آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے رزق کے لیے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ایسا غم نہیں ہے جو اللہ اس سے دور نہ کرے, کوئی دکھ نہیں ہے اللہ اس کا مداوع نہ کرے, اور جنت کی کوئی بلندی ایسی نہیں ہے جو اللہ اس کے ذریعے نصیب نہ کرے. تو احباب گرامی قدر, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ کارڈ کی شکل میں نا, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ ادھر میں نے انگلش میں اردو میں اعراب لگا کے اس کو لکھ بھی دیا ہے, اور جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے نا یہ میں نے سارا خلاصہ بھی یہاں پہ کر دیا. یہ 4 کلر کارڈ ہے, آپ 2 3 لے جائیں, انشاءاللہ لے جائیں گے نا جی, بھولے نہیں آپ نے پہاڑ اٹھانا ہے, لے جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ پہلے بھی بہت زیادہ یہ ذکر پڑھتے ہیں, ذرا پہلے سے زیادہ پڑھیں گے آپ, ہاتھ کھڑا کریں, ہاں کون کون زیادہ پڑھے گا, چندہ نہیں میں لیتا, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو کعبۃ اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق دے دے. اوے ابھی بھی ہاتھ اٹھا لو انشاءاللہ, دعا اللہ نے میری رد نہیں کرنی. یا اللہ جو پہلے سے زیادہ پڑھے اللہ اس کو روضۃ من ریاض الجنہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے, اللہ اس کو میدان عرفات میں پڑھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے حالات بہتر فرما دے, اللہ ہمارا سفر خوشیوں کی طرف کر دے, اور اے میرے اللہ ہمیں جنت کے سب خزانے نصیب فرما دے. غیبت, چغلی, تنقید, ناحق تبصرے, یہ کیا حالات میں دیکھ رہا ہوں. عمران خان, نواز شریف, فلاں فلاں فلاں, آپ اپنا کام کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, وطن آپ کا کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ. جو آپ کر نہیں سکتے خام خواہ کی تنقید میں وقت ضائع کرتے ہو, لا حول ولا قوت, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وطن کی سلامتی کے لیے پڑھیں, جی ہاں, کاروبار کی سلامتی کے لیے پڑھیں, یہ خیر ہے, یہ برکت ہے, یہ دین و دنیا آخرت کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے بچے پڑھیں, آپ کی بچے, کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کال کر کے یہ پوچھا ہے کہ بیٹے آج مجھے بتاؤ, میں تربیت کے طور پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا پڑھا؟ کسی بیٹی سے ہم نے سوال کیا؟ حفظ کے بچے اللہ کی قسم اس وظیفے کو پلے باندھ لیں, وہ نیہل بھی ہوئے, نلائق بھی ہوئے, لیکن اللہ پھر بھی لا حول ولا قوت
الا باللہ کی برکت کی وجہ سے علم اور حفظ کی تمام راہیں کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالیٰ عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔